پاکستان تحریک انصاف کے زیر عطاب رہنما کہیے ان کو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سابقہ دیرینہ ساتھی کہہ دیں، ان کو اس وقت یہ ذرا فیصلہ کرنا ہے۔ جہانگیر خان ترین صاحب انہوں نے پنجاب میں الگ گروپ تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور ترین گروپ کی قومی اسمبلی کے حوالے سے تو ابھی کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں ترین گروپ نے حکومت سے علیحدہ نشستوں پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ ترین گروپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب سے زیادہ بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں رہنما تحریک انصاف پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فیاض صاحب۔ وعلیکم السلام فیاض صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ گروپ اچانک سے بن گیا اور اس طریقے سے سامنے آ گیا، معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ نے اپنے پچھلے چنک میں جو پرندوں کی جناب شماری کے حوالے سے جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، پرندم شماری، پبلک کو جو ہے نا کہ اس کا کیا نام ہونا چاہیے، تو اس کا نام نہیں اس کا نام ہونا چاہیے اردم شماری جو ہے نا، اردم شماری۔ واہ واہ واہ، مزیدار ہے۔ یہ ایک تو یہ آپ کلیئر کر لیں، بہترین۔ اردم شماری جو ہے نا، اڑنے والوں کی شمار جو ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، صحیح۔ اور دوسرا پتہ نہیں آپ نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے، 15 منٹ مجھے بٹھا کے آپ نے میرا کی انگریزیاں اور شاعریاں اور یہ دیکھیں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، اتر پردیش کہاں کی سٹوریاں آپ سناتے رہے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا مجھے کیمرے کے سامنے بٹھا کے کر رہے ہیں، لیکن چلے۔ اچھا، اب ہم بھی تو بڑی سٹوریاں سنتے ہیں۔ سوال کیا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، جی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، تو میں آپ کو بڑی چیز کلیئر کروں گا کہ میں ذاتی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کو پسند کرتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب سے ایک بڑا محبت کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، میری ملاقاتیں ان سے 4 سال 2 سال نہیں ہوتی، اور ابھی بھی کئی سال ہو گئے کہ ان سے کوئی ملاقات، حتیٰ کہ ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک تو آج سے 3 مہینے پہلے سے انہوں نے جو ایک اپنی سٹرگل شروع کی تھی، انسپائٹ آف دس کے ایک ڈسپلنڈ فرد ہونے کے ناطے سے، اس سے بھی مجھے اختلاف تھا، لیکن پھر بھی ہم کہتے تھے کہ چلو یار اپنے حق کے لیے اگر یہ سٹرگل کر رہے ہیں تو پارٹی کے اندر ودن پارٹی جو ہے نا یہ چیزیں چلتی رہیں، اور یہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن اب جو پچھلے 2-3 دن سے جو علیحدہ پارلیمانی گروپ بنانا، علیحدہ پارلیمانی گروپ کا جناب آپ کا لیڈر بنانا، یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے۔ اور میں اب کل بھی میں نے اوپنلی یہ بات کہی تھی، سما ٹی وی کے اندر بھی، آج آپ کے ٹی وی کے پروگرام کے اندر بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کسی ڈسپلن پارٹی کے اندر، کسی ڈسپلن گروہ کے اندر اس انداز سے جو ہے وہ بیہیو نہیں کیا جاتا۔ تو اب میں کم از کم اس چیز کے حوالے سے اوپنلی اور بلنٹلی اس بات کے اوپر اختلاف کروں گا جہانگیر ترین صاحب سے اور ان کی اسٹریٹجی سے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور فیصلہ کر لیں یا آپ نے پارٹی کے اندر رہنا ہے یا پارٹی کے اندر نہیں رہنا ہے۔ اس طریقے سے علیحدہ پارلیمانی گروپ بنا کے، پارلیمانی لیڈر بنا کے اب ساری دنیا کے سامنے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنا جناب قمیض اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے نا، تو یہ اس انداز سے عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اور مخالفین کے سامنے جو ہے نا وہ مذاق خود بھی نہ بنے اور پارٹی کو بھی نہ بنائیں۔ تو فیاض صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پر ڈسپلنری ایکشن پارٹی کی طرف سے ہونا چاہیے یا ہوگا یا لیا جا سکتا ہے ان اراکین کے خلاف جو کہ ترین صاحب کے گروپ میں ہیں یا جو ٹی وی پر آ کر ان کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ترین صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تو یہ تو پھر نہ ہوئی بات؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے 14 سال اس پارٹی میں ہونے والے ہیں۔ اس 14 سالوں میں میرے ساتھ 7 دفعہ انتہائی سیویئر قسم کی زیادتی ہوئی، جس میں سے 2 دفعہ آپ نے اس حکومت کے درمیان بھی دیکھ لی، لیکن میں نے ایک ڈسپلنڈ مین ہونے کے ناطے سے، پارٹی کا ویل وشر ہونے کے ناطے سے، میں نے خاموشی اختیار کر کے 8 مہینے، ایک سال جو ہے نا میں سولی پہ لٹکا رہا، اور میرے خلاف تعدیبی کارروائیاں اور یہ اور وہ، لیکن آخر میں آ کے سرخرو ہو کر پہلے سے بہتر پوسٹ کے اوپر، اور ہمیشہ 7 دفعہ تنظیمی عہدہ ہو یا حکومتی عہدہ ہو، پہلے سے بہتر جگہ پہ اللہ پاک نے مجھے فائز کیا، لیکن وجہ یہ کہ ایک ڈسپلنڈ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ تو جب آپ نے ایک ڈسپلنڈ ایٹیچیوڈ رکھنا ہے تو پھر میڈیا کے اندر آ کے پارٹی کے مختلف لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی نیگیٹو، کوئی جناب کنٹروورشل، کوئی ڈس ایگریمنٹ، ڈس لائکمنٹ جو ہے نا کنٹروورسی کریٹ نہیں کی جاتی۔ پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی ایگریسولی
پولیٹیکلی آپ کریں لیکن پارٹی کے اندر کریں. جب آپ نے پارٹی میں نہیں رہنا تو اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے, آپ بتا دیں نہیں رہنا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جی بڑے واضح طور پہ, پنجاب کے اندر اللہ پاک کے کرم سے حکومت موجود ہے پی ٹی آئی کی, اور پی ٹی آئی کی حکومت اگلے 2.25 سال بھی موجود رہے گی, پوری چھپ چھپا کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. اور یہ جتنے ہمارے دوست ہیں, یہ فنانس بل جو بجٹ کا جو جناب کے حوالے سے رائے شماری ہوتی ہے, یہ جناب اس میں 100% ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے حق میں ووٹ دیں گے انشاءاللہ. سر, اور اگر ان کیس خدا نہ خواستہ نہیں دیتے ووٹ تو وہ ویسے تو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہوگی, اور اس کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں جو کہ فلور کراسنگ کا جو لا ہے اس کے تحت آپ نے جو اہم پارٹی پالیسی ہے اس میں پارٹی کا ہی سائیڈ لینا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ اس طرح سے کام نہیں کرتے جو پارٹی چاہ رہی ہے تو پھر تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا چانس ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو اگر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے 40-50 لوگ تو یہ تو اسمبلیوں کو بھی خطرہ ہے پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلطی ہی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صرف دو ایسے مواقع ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 62-63 جو ہے نا ڈسکوالیفیکیشن والا جو ہے نا وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, صرف 2. ایک وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو ووٹ دیتے ہوئے جی, اور دوسرا جناب آپ کا یہ فنانس بل کے اوپر ووٹنگ اور یہ جو بجٹ کی رائے شماری ہوتی ہے, کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے آئین کے اندر اور قانون کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. باقی تو جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہوتا ڈسکوالیفیکیشن کا جو ہے نا. پارٹی تعدیبی کارروائی کرے, عہدے سے ہٹا دے, منسٹری سے ہٹا دے, کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دے, پارلیمانی سیکرٹری شپ سے ہٹا دے, لیکن ممبر شپ سے نہیں ہٹا سکتی. ٹھیک ہے نا, نہ الیکشن کمیشن ہٹا سکتا ہے, نہ پارٹی جو ہے نا الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے سکتی ہے. ان 2 ایشوز کے اوپر تو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر, اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے, کوئی جناب آپ کی ایمبیگوٹی ہی نہیں ہے, کوئی سسپیشیسنس ہی نہیں ہے کہ جناب یہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے یہ پاگل ہے کہ جناب یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے. تو اب فضول کی ایموشنل پولیٹیکل بلیک میلنگ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں. یہ بات پتہ تو ہوگی ظاہر ہے, وہ بھی کوئی کچے کھلاڑی تو نہیں ہے, تو پھر ان کو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے پریشر ڈالیں گے اور اس طرح سے, تو خان صاحب جیسا بندہ جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گا. مطلب ایک طرف پھر اگر اتنی ان کی دوستی رہی ہے تو پھر وہ خان صاحب کو بھی نہیں پہچان سکے اتنے سالوں میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ عمران ان سے 2 سال پہلے سے ہی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, بلکہ 3 سال پہلے سے, بلکہ 4 سال پہلے سے میں ان کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. میں ان کو, وہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ بہت کلوز ہوں گے. ہم شاید بہت زیادہ کلوز نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن ہم نے بھی 14 سال کا بچہ خان صاحب کو جانتا ہے, ایسے تو نہ کہیں. تقریباً کو 5 سال وہ تھے کہ جب, اب تو پاکستان میں بچے کہتے ہیں کہ خان صاحب چھوڑیں گے نہیں ان کو. میں کلوز ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, نہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں ورکنگ ریلیشن شپ, ہم نے 5 سال وہ گزارے ہیں جب ہر ڈسٹرکٹ میں صرف 5 سے 7 عہدیدار اور کارکن ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے تو وہ بھی 5 سال گزارے ہوئے خان صاحب کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے خان صاحب کا مزاج کیا اور طبیعت کا. بلیک میلنگ میں تو وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی, قتل بھی نہیں آئیں گے بلیک میلنگ میں. چیزوں کو بیٹھ کے, اگر چینی اسکینڈل کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب کا نام نہیں ہے, میں اس پوائنٹ آف ویو سے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوں کہ یار آپ کا 100% حصہ ہے, 20% حصے کے اوپر JWD جناب جہانگیر ترین صاحب کی جناب شوگر ملز کا جناب وہ کنٹرول ہے, تو 80% کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ زرداری صاحب کا, آپ کے آل شریف کا, آپ کی جناب نون لیگ کی باقی لیڈرشپ کا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جناب لوگ ہیں. ان 80% کے حوالے سے یہ جو بات کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب, سو بسم اللہ, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. انویسٹیگیشن ساروں کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ چینی کی قیمتوں کو اوپر کرنے کے حوالے سے اور اس کا اسکینڈل اور اس کی جناب بحران کریٹ کرنے کے حوالے سے جناب ان کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے. لیکن پولیٹیکلی جس انداز سے یہ جو موومنٹ کر رہے ہیں, میں کم از کم اس کو, اور پارٹی کا کوئی لیڈر بھی, پارٹی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو سنسیئر ہے, وہ قطعاً بھی اس کو ایبزارب کرنے کے لیے اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پولیٹیکل جناب ایکٹیویٹی کو جو ترین صاحب کا گروپ اور وہ کرنے لگے ہوئے ہیں. صحیح سر, 2-3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں. پہلی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گروپ بنا ہے اس کو ہم کہیں گے کیا, یہ گروپ چاہ کیا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک کیس کہیں چل رہا ہے کسی کے اوپر اور وہ اس طرح کا گروپ بناتا ہے اور سامنے آتا ہے اور پھر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں الگ ہو کر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, تو اس کو ہم ٹیکنیکلی کیا کہیں گے؟ کیا یہ بلیک میلنگ ہے, کیا یہ بارگیننگ ہے, یا یہ کوئی ڈیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ اس کو کیا کہیں گے پھر ہم؟ اچھا, اس میں نا میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں گا, پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں. میں 4-5 بندوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جن کی اپنی اپنی کڑک ہے,
مطلب ہے اپنی اپنی ان کے مسئلے ہیں، ان کے جناب پنجاب حکومت نے ان کو فلفل نہیں کیا ان کے ناجائز معاملات کے اندر کچھ کے ناجائز معاملات تھے زمینوں کے اوپر جناب حوالے سے، کسی کا کس کے حوالے سے، کسی کا کس حوالے سے، وہ سارے کے سارے جا کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی چھتری کے نیچے آگے اپنی اپنی کڑک نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مسئلہ یہ میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ سیاست ہے، یہی ہوتی ہے، بر صغیر کی سیاست ہو، اسپیشلی بر صغیر کی سیاست یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں جی جمہوریت کی خاطر جناب، اور تو مفاد کی خاطر ہوا نا صاحب دیکھیں نا، زرداری صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، خربوں ڈالر لوٹ مار، قتل و غارت گری، غنڈہ گردی، بدماشی، ہر قسم کی سیاسی بے شرمی اور بے حیائی کر دی، لیکن جب پیشوں پہ آتے ہیں تو اس طرح وکٹری کا نشان بناتے ہیں جمہوریت کے لیے جناب، ملک کے لیے، جمہوری اقدار کے لیے، ملک کی غریب عوام کے لیے، یہی سیاست ہے بھائی جان، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو سیاست ہو رہی ہے پھر یہ تو مفاد والی سیاست ہوئی نا، مطلب اب یہ تو کوئی بچہ بھی اس وقت بتا سکتا ہے کہ جناب یہ کیسز چل رہے ہیں اور ان کیسز کو ختم کروانے کے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ گروپ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے چینی سکینڈل اور چینی بحران کے حوالے سے، اور بالکل حکومتی سطح پہ فری اینڈ فیئر، نیب کی سطح پہ فری اینڈ فیئر، ایف آئی اے کی سطح پہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کوئی پارشلزم نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کی جناب جسے کہتے ہیں نا کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ایف آئی اے کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، اور دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب کو بالکل نیوٹرل ہو کے اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کر دینا چاہیے اس انکوائری کے سامنے، اور اس انکوائری میں اگر وہ گلٹی آتے ہیں تو قصوروار، اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو جناب وہ بالکل مبرہ۔ بالکل صحیح، لاجیکل بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک اور اسکینڈل جو رنگ روڈ کا سارا جو معاملہ چل رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب اس پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور دوسرے جو وزیر ہوا بازی صاحب ہیں وہ جو ہے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ یہ اسکینڈل والا معاملہ جو ہے وہ کہاں سے اب آپ لوگ سیٹل کریں گے؟ یہ تو اسکینڈل در اسکینڈل چلتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے یہی تو الزام لگا رہی ہے ساری اپوزیشن، آپ لوگوں کے دور میں جس طرح کی کرپشنیں ہو رہی ہیں وہ تو ہمارے دور میں ہوئی نہیں تھی۔ جناب والا ہمارے دور کے اندر جو ہے نا کرپشن کو روک دیا گیا، اور میں بڑی دلچسپ آپ کو ایک کمپیریزن پیش کروں جی، آپ دونوں کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جناب لاہور پنڈی موٹر وے بنی تھی، اس کی اوریجنل لینتھ جو ہے نا 250 سے 280 کلومیٹر کے درمیان تھی۔ انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب سے لے کے لاہور تک ان کے جتنے پولیٹیکل لیڈر تھے نا، نواز شریف صاحب کے رائٹ اور لیفٹ، انہوں نے اپنے محلوں میں سے اور اپنے گاؤں میں سے اور اپنی زمینوں میں سے جناب اس کو نکالنے کے لیے 395 کلومیٹر جناب اس کا جناب وایا رکھوا دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ 125-30 کلومیٹر اس کی فالتو لینتھ کروا دی تھی، اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی ٹک جو ہے نا پاکستان کی ریاست کو، ریاست کے خزانے کو لگی تھی۔ اس وقت کوئی نہیں بولا، اس وقت جناب یہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور بیگم صفدر امان صاحبہ اور جناب یہ آپ کے سابق جو وزیر اعظم آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو آل شریف کے ذاتی پپٹ ہیں، وہ اور باقی جتنے چاچے مامے اور پھپھڑ ہیں نا جمہوریت کے اور جناب انصاف کے، اس وقت کوئی نہیں بولا کہ یہ کیا جناب بندر بانٹ ہو رہی ہے، یہ کیا دادی ویڑا جناب انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اب جب کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر خود ایکشن لے کر اس پوری چکر بازی اور دو نمبری کو روک دیا کہ اس قسم کی بندر بانٹ کے جو آل شریف اور آل زرداری کا ترہ امتیاز ہے یا ان کے دور حکومت کا ترہ امتیاز ہے، وہ ہماری حکومت میں نہیں ہوگا۔ جب روک دیا تو جناب یہ بڑی ٹوپیاں پہن کے اور ہاتھ میں جمہوریت کی تسبیحاں لے کے جناب سارا دن ٹی وی چینلوں پہ چڑھے ہوتے ہیں کہ جناب راولپنڈی رنگ روڈ۔ یہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کو روکنے کا ترہ امتیاز اور صحرا اور ڈسٹنکشن وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے سر پہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ فائنلی اگر خدا نہ خواستہ، اب دوبارہ میں خدا نہ خواستہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جن دو شخصیات کے حوالے سے یہ بھی راولپنڈی سکینڈل ہے وہ بھی بڑی اہم ہے تحریک انصاف کے لیے، زلفی بخاری اور سرور صاحب، ان کے خلاف اگر کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے تو پھر پارٹی کیا کرے گی؟ جناب والا ان کے ساتھ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب بھی ہیں جی جی، جو جناب سیاسی اور انتظامی پھپھی زاد بھائی ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، ان کا نام بھی سر فہرست ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو کلیئر کٹ نام ہے، باقیوں کا تو نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، باقیوں کا نام نہیں ہے۔ اور اب اگر کوئی ایسی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے، دیکھیں زلفی بخاری صاحب نے کتنا اچھا جسچر دیا،
पनामा केस के अंदर पूरा दुनिया पीटती गई, चीजें साबित हो गई, अदालतों के अंदर साबित हो गई। कसम है जो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुल नवाज शरीफ साहब ने रिजाइन दिया हो, जो सो झूठ बोलते रहे, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने नाम डायरेक्ट ना आने के बावजूद उन्होंने रिजाइन दे दिया। और उन्होंने आज कहा कि मेरा नाम ECL में डाल दो, मुझे बाहर मत जाने दो, पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, अगर मैं कसूरवार हुआ तो मुझे सजा दो, अगर मैं कसूरवार नहीं तो मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये है तरीक़ेकार। सर आपकी तो टर्मिनोलॉजी ऐसी थी, आधा सवाल तो हमारी हंसी में ही निकल गया, जवाब आपका सुनते सुनते।